السلام علیکم. ایڈوکیٹ قرۃ العین میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے جو الیکشن ہو رہے ہیں جنرل الیکشن 8 فروری کو، اس کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. جاوید احمد چتاری صاحب، ایڈوکیٹ ہیں آپ، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. کراچی بار ایسوسی ایشن میں بھی آپ نے متعدد بار الیکشن جیتے ہیں، عہدیدار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وکالت کا ایک بہت بڑا نام ہے جس میں ثانیہ نشتر پارک کا جو کیس ہے وہ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ جتنے کیسز بڑے بڑے جتنے کرمنل کیسز ہم دیکھتے ہیں ان میں جاوید صاحب کا نام اگر نامنیٹ نہ ہو تو وکالت ہی پوری نہیں ہوتی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. ٹھیک الحمدللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اور آج ہمیں آپ نے ٹائم دیا اس کا شکریہ. میں بہت مشکور آپ کے بلانے کا بھی، کیونکہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اور کینڈیڈیٹ تو یہ کہتا ہے کہ کوئی غصے سے دیکھ تو لے ہماری طرف. جی سر، NA 241 سے آپ الیکشن میں آ رہے ہیں. جنرل الیکشن میں ایڈوکیٹ صاحب کا آنا، ہسٹری میں تو بہت پولیٹیشین رہے ایڈوکیٹس، لیکن آپ ایک کون سی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں میڈم، بات اس میں ایسی ہے کہ وکالت اگر ہم پاکستان سے نکل کر باہر دیکھیں، دنیا میں دیکھیں تو جتنے بڑے پولیٹیشین ہیں سارے وکیل ہیں. 80-90% امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، ہر جگہ. اگر نہیں ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں نہیں، جس کو ہم ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں پیسہ بہت انوالو ہو گیا ہے. کوئی بھی شخص جو سروسز بزنس کرتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ اس قدر نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن کے اندر لگا سکے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے ہر نوٹ سے اس کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو پھینکنے کو تیار نہیں ہے. ایزی کم ایزی گو والی بات نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں ان کے پاس یقیناً پیسہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہے تو وہ سیاست میں آتے ہیں. سیاست ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ دو چیزوں کے لیے کرتے ہیں، یا تو پیسہ کمانے کے لیے اور یا کمایا ہوا پیسہ بچانے کے لیے. اچھا، وکیل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، نہ اس سے تو کوئی پیسہ چھین نہیں رہا ہوتا، کوئی دیگر نہیں ہوتی. لیکن جب حالات و واقعات، وکیل ہو، صحافی ہو یا آرٹسٹ ہو، یہ تینوں شعبے بڑے حساس شعبے ہیں جو معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے سفر کرتے ہیں. وکیل بڑا معاشرے کے قریب ہوتا ہے، ڈاکٹر بڑا قریب ہوتا ہے، صحافی بڑا قریب ہوتا ہے، اور آرٹسٹ بہت قریب ہوتا ہے. یہ معاشرے کا دکھ بڑا سمجھتے ہیں. تو اس مرتبہ جو وکیلوں نے ایک علم اٹھایا کہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سب سے زیادہ تعداد کے اندر وکلا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ایک اچھا نیک شگون ہے. کیونکہ وکیل کا الیکشن لڑنا اور غیر وکیل کا الیکشن لڑنا دو الگ باتیں ہیں. یقیناً جب دوسرا آدمی الیکشن لڑتا ہے تو ہمارے یہاں بات سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک متمول گھرانے سے ہے، آسودہ حال گھرانے سے ہے، خود آسودہ حال ہے، اچھا کاروبار ہے تو یہ کام کر رہے ہیں. ان کا مقصد لیکن ان کو لیجسلیٹو قانون ساز اسمبلی، اس میں نہ بیٹھنے کے آداب آتے ہیں، نہ بولنے کے آداب آتے ہیں، نہ ان کو وہ زبان سمجھ آتی ہے کہ کس زبان میں لکھا گیا ہے. چونکہ چنانچہ اور من کے مسمی، یہ ایسی چیزیں عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی. میں یہاں پر سر آپ کی بات انٹرپٹ کر کے ایک بات کہوں گی کہ LLB LLM اور PhD کی طرف اب آپ جا رہے ہیں، تو یہ سب جب پڑھ کے ایک نمائندہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ قانون سازی میں کتنی مدد کر پائے گا؟ جو آپ فرما رہے تھے کہ جب لینگویج ہی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ہر پروفیشن کی، تو جو اسمبلی میں بیٹھے گا اس کو ٹرمینالوجی تو آنی چاہیے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ قانون سازی میں مدد کر پائیں گے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. قانون ساز اسمبلی کے اندر قانون دان موجود ہوگا جی، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بہتر طریقے سے کام کرے گا اور بہتر طریقے سے قانون سازی کرے گا. آپ بھی وکیل ہیں ماشاءاللہ، 9-10-11 سال سے آپ وکالت کر رہی ہیں. آپ بھی سمجھتی ہیں، میری 32 سال وکالت کو ہو گئے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ قانون کے اندر کہاں سقم ہے، کہاں پر قانون کمزور ہے، کہاں پر مضبوط ہے، کہاں کیسا ہے. پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو سنتے تھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے جی، لیکن آج ہماری سمجھ میں آتی ہے ایک بات کہ قانون اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہوتا. لیکن جب ججز بھی اندھے ہو جائیں تو پھر نہ صرف قانونیت بڑھتی ہے بلکہ فرمان شاہی جاری ہوتے ہیں. انہی باتوں کے سدباب قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں اور اسی کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو، وکیلوں کو
اور سینئر وکیلوں کو چننا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف ان کے لیے کام کرے بلکہ ان کی اولادوں کے مستقبل کے لیے اچھی قانون سازی کر کے بہتر معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال کر رخصت ہو جائے. سر میرے پاس آپ کا جو حلقہ ہے وہ NA 241 ہے, ایک ایسا حلقہ جو پوش ایریا ہے جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا مسائل وہاں پر دکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس بزنس کمیونٹی سے بھی لوگ آ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہے. تو کیا اس وقت پاکستان مستحکم ہی نہیں ہے؟ ہر کمیونٹی, چاہے ایلیٹ کلاس ہو, چاہے مڈل کلاس ہو, چاہے لوور کلاس ہو, کیا ہر کمیونٹی کے پاس مسائل ہیں؟ اور آپ کے حلقے میں کون کون سے ایریاز آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے علاقے میں پوش ایریا ہے. دیکھیے پوش ایریا ہمارے اس طرح ہے کہ ڈیفینس اور کلفٹن, یہ دو علاقے پوش ایریا ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے لگتے ہیں, ملحقہ علاقے لگتے ہیں, جیسے اس میں سول لائن آتا ہے, وہ بھی پوش ایریا ہے لیکن وہ کلفٹن کا حصہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دہلی کالونی ہے, برنس روڈ ہے, نیو چالی ہے, اس کے بعد رتن تلاؤ ہے, اردو بازار ہے, پریڈی اسٹریٹ ہے, اس کے بعد اکبر روڈ ہے, یہاں پر جو ہوٹل جبیس کے سامنے کا علاقہ ہے جس میں پاکستان سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے وہ علاقہ ہے, پاسپورٹ آفس کا علاقہ ہے, ہائی کورٹ کا علاقہ ہے, ہائی کورٹ CM ہاؤس کا علاقہ ہے, گورنر ہاؤس کا علاقہ ہے, میٹروپول ہے, کلفٹن برج تک جاتے ہیں وہ علاقہ ہے. یہاں سے ہم جاتے ہیں تو ہجرت کالونی ہے, ریتی لائن ہے, اور اس سے آگے جاتے ہیں گجری کے روڈ کے اوپر خیبان حافظ پہ جاتے ہیں تو PNT کالونی ہے, بخشل ولیج ہے, چانڈیو ولیج ہے, مدنی آباد ہے, چودھری خلیق الزماں کالونی ہے, اور اس سے آگے پھر جاتے ہیں نیلم, کلفٹن میں نیلم کالونی ہے, شاہ رسول کالونی ہے, شیری جناح کالونی ہے. یہ سب کالونیاں جو ہیں, اس کے بعد سٹی ریلوے اسٹیشن کالونی ہے, کینٹ ریلوے اسٹیشن کالونی ہے, نیول کالونی ہے, جمہوریہ کالونی ہے, ہزارہ کالونی ہے, کالے پل کے ساتھ جتنی کچی آبادی ہے وہ ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ پوش علاقے کا ایریا کہلاتا تو ہے, کیونکہ وہ والی بات ہے ڈیفینس کلفٹن کا علاقہ کہلاتا ہے, لکھا جاتا ہے جو کر کے. لیکن اس میں 20 سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں, اور یا کچی آبادیاں کہہ لیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن کلفٹن اور ڈیفینس کا مسئلہ جو ہے بہت بڑا ہے, میں سمجھتا ہوں. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس کلفٹن اور ڈیفینس کے لوگ دیتے ہیں. سب سے زیادہ صنعت کار لوگ, اشرافیہ کلفٹن ڈیفینس میں رہتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ان علاقوں میں رہتے ہیں. آپ المیہ دیکھیں کہ کلفٹن ڈیفینس میں پانی نہیں آتا نلکوں میں. اس کا مطلب یہ, اس سے میسج کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا وہ زیادہ ماتوب ہوگا, جو زیادہ رکھ رکھاؤ رکھے گا زیادہ ماتوب ہوگا. جب بارش آ جاتی ہے ڈیفینس کلفٹن کے علاقے میں 4-4 فٹ 5-5 فٹ پانی ہم نے کھڑا دیکھا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو جب اس سے پہلے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے جو ہمارے موجودہ صدر صاحب ہیں عارف الوی صاحب, وہ ڈیفینس کلفٹن میں بارش آنے کے بعد کشتی لے کر لوگوں کی مدد کے لیے نکلے تھے. لیکن ان کے صدر بننے کے باوجود وہ کشتی کا چر ختم نہیں ہوا. ابھی جب بارش آئی تھی تو تب بھی لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور کشتی لے کے چل رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیسائز تو کرتے ہیں ہم مسائل کو, لیکن ان کے حل کی طرف نہیں جاتے. اب حل کی طرف جانے کا مقصد کیا, میں نے بن جاتا ہوں, میں ایک بات کرتا ہوں, بولتا اچھا جی پارٹی پالیسی نہیں ہے, اچھا جی یہ نہیں ہے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں, آپ پرو گورنمنٹ نہیں ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, آپ بیوروکریسی کے خلاف ہیں, لہٰذا آپ کو فنڈ نہیں دیا جائے گا. تو اب یہ ہوتا کیا ہے کہ مسئلہ حل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے, اور اس طرح تو اسی طرح. لیکن عارف الوی صاحب کا تو حلقہ رہا, ان کی حکومت رہی 2.5-3 سال جو بھی حکومت رہی, اور MNA چھوڑے اگر صدر بن گئے ہیں جی, تو تب تو آپ نے ملک کی مطلب قسمت ہی بدل دینی چاہیے. آپ کو تو الگ دیکھنا چاہیے تھا نا, آپ نے پھر بھی نہیں کیا. اب اس سال بھی 4 سے 5 فٹ پانی کھڑا ہوگا. تو یہ باتیں اس میں ہیں. اور دوسری بات ہے کلفٹن ڈیفینس کا سیکورٹی کے مسائل ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے, اس میں ایک فائر ٹینڈر بھی نہیں, ایک فائر فائٹنگ اسٹیشن نہیں ہے. جب ہوتی ہے تو وہاں سے KMC کی گاڑیاں آتی ہیں اور دیگر چیزیں, ہر چیز کا ٹیکس لیتے ہیں. آپ سمندر کے کنارے جا رہے ہیں, گاڑی کھڑی کر رہے ہیں, اس کی پارکنگ لے رہے ہیں, اس کے بعد جا رہے ہیں. پورا سمندر کا علاقہ, پوری پٹی انہوں نے وہاں پر جا کے اس پہ بلڈنگیں بنا دی یا ہوٹل بنا دیے یا دیگر چیزیں. ایک غریب آدمی رہ سہ کے چلے آتا ہے تو CU جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں بند کر دی انہوں نے, جو راستے بند کر سارے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, ان سب چیزوں کا بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت ریسرچ کی ضرورت ہے اور ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. میرے پاس 18 سے زیادہ وکیل میرے آفس میں کام کرتے ہیں, تو میرے پاس ایک ریسرچ کی ٹیم ہے, اور
اللہ پاک مجھے عزت دیتا ہے, میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنتا ہوں, تو میں اس ٹیم کو اور ایکسپینڈ کروں گا. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے. پھر اس کو ریسرچ کر کے لوگ علاقے کے لوگوں کو ملا کے, لیفٹنٹ ڈیفینس کے ریزیڈنٹس ہیں جو اور دیگر علاقوں کے ریزیڈنٹس وہاں پر لوگ رہتے ہیں, ان سب کو لا کے پوچھا جائے کہ مسئلہ کیا ہے, کس طرح اس کو حل کیا جائے, کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ویلفیئر ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, پھر دوسری دیگر علاقے میں کام کرتے ہیں, کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک, آج اور ابھی تک جتنے بھی لوگ ڈیفینس کلفٹن میں الیکشن جیتے ہیں, کسی نے بھی آج تک ڈیفینس کلفٹن کے بارے میں ریسرچ کے طور پر کام نہیں کیا. میں اگر ایک بات کہوں کہ میں شاید میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جو اس پورے علاقے میں ایک ایک گلی گلی چپا چپا گیا ہوں اور جا رہا ہوں, اسی لیے مجھے علاقے کی ایک ایک گلی گلی ایک ایک علاقے کا نام پتہ ہے. سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو مجھے فنگر ٹپس پہ ایک ایک ایریا کا نام دے رہا ہے, تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہوگا. تبھی آپ نے مجھے بالکل ہوٹل کے مینیو کارڈ کی طرح نام بتائے, جیسے یہ ایریاز کی بس آپ کو مسائل سالو ہی کرنے ہیں. جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا, آپ اتنی ریسرچ کر کے آلریڈی آئے ہیں کہ کون سی گلی کون سا کوچا, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی بہت پرعزم طریقے سے آ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی الیکشن ہسٹری رہی ہے, مطلب آپ نے پہلے کبھی الیکشن میں گئے ہوں, یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہے آپ کا؟ میں تھوڑا سا ایک بات بتاؤں, جو وکیل ہوتا ہے نا پیدائشی طور پہ پولیٹیشین ہوتا ہے. جی. جب ہم بار پالیٹکس میں جاتے ہیں, آپ بھی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے, آپ بھی کسی کا بیج لگا کے کام کرتی ہوں گی, آپ بھی کسی کا ووٹ مانگتی ہوں گی. تو جب ہم کسی کا بیج لگا کے ووٹ مانگتے نا, جو جس کو ووٹ مانگنا آ گیا وہ سمجھا وہ لیڈر ہے. جی. ووٹ ایک ایسی چیز ہے, کہتے ہیں ووٹ 3 چیزیں ہیں, ان کے 3 اصول ہیں, چندہ, بھیک اور ووٹ. تینوں چیزوں کے ایک ہی خوشنما نام ہے, اور ان کا ایک اصول ہے, ہر ایک سے مانگو, ہر جگہ مانگو, بار بار مانگو, اور پھر کہو جو دے اس کا ہی بھلا, جو نہ دے اس کا ہی بھلا. سر بہت خوبصورت بات آپ نے کی. آپ نے مجھ سے ابھی ذکر کیا ڈیفینس کلفٹن ان جگہوں پہ سیکیورٹی ایشوز, یا سیکیورٹی ایشوز تو ہم پورے کراچی پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, لیکن کراچی کا جو مین مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کس طرح کی اسٹریٹجی کے تھرو اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, کراچی کے اندر مقامی پولیس نہیں ہے. جی. جو مقامی لوگ ہیں وہ کوئی پولیس میں نہیں ہے. اب جو میں یہاں رہتا نہیں ہوں, اور میرے باپ دادا کی ہڈیاں اس علاقے میں نہیں ہیں, تو مجھے اس علاقے سے ایک فائنینشیل اٹیچمنٹ تو ہے, جذباتی لگاؤ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ملزمان پکڑے, انگریزوں کے دور میں کیا ہوتا تھا, ایک ملزم شہر سے پکڑا گیا بمبئی سے, اس کے گاؤں کا پتہ معلوم ہوا, اس کی اس ایف آئی آر کو, اس جرم کو اس کے گاؤں کے اجرا رجسٹر کلاتا, اس کے اندر انٹری کی جاتی تھی کہ یہ ملزم وہاں سے پکڑ گیا کہ اپنے گاؤں کے انٹری ہوگی. جب اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنتا تھا گاؤں سے بنتا تھا, اور وہاں جا کے انٹری آتی تھی. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک آدمی کراچی سے پکڑا جاتا, لاہور سے, پنڈی سے, کوئٹہ سے, پشاور سے, ملتان سے, گوادر سے, خوزدار سے, یہ پکڑا جاتا ہے. تو وہیں تک اس کی کرائم کی ہسٹری رہتی ہے, معلومات رہتی ہے, اس کے گاؤں تک نہیں پہنچتی جس سے وہ معزز بنا پھرتا ہے. جی. اب ہمارے یہاں کراچی میں اس وقت 200-250 سے زیادہ, مجھے تو یاد نہیں ہے یہ آتی ہے کہ کتنے لوگ انہوں نے ڈکیتی کے دوران مار دیے. جی. ڈکیتی کے دوران آدمی مرتا کیوں ہے؟ جب کرمنل نیا ہوتا ہے, ہر نیا کرمنل ہو, کسی بھی فیلڈ کا نیا آدمی ہو, وہ اس میں خوف ہوتا ہے. جی. ہم نے بھی جب پہلی مرتبہ اپنا کیس آرگو کیا تھا تو ہمارے بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. بالکل. اور لیکن لرزہ سا تاری تھا, بڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو روک کے کر دیتے. آج ہم جب روسٹم پہ کھڑے ہوتے تو روسٹم ہم سے باتیں کرتا ہے. جی. تو ہو جاتا ہے نا. اسی طرح ہر نیا کرمنل جو ہوتا ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے. پسٹل ہوتی ہے, پسٹل ایک ایسی چیز ہے, گولی آپ نے بھر تو لی, ہاتھ کی تھتھراہٹ سے بھی چل جاتی ہے. وہ ڈرتے ہیں اس بات میں, اس سے پہلے اگر میں نے اس کو نہیں مارا تو یہ مجھے مار دے گا یا پکڑ لے گا. حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم مار بھی دو گے, پکڑے تب بھی جاؤ گے. لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی اسٹریٹ کرائم نہ رکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کرمنل آ رہا ہے, باہر سے آ رہا ہے کرمنل, اس کرمنل کی کوئی تفصیل نہیں بنا رہے, اس کے گاؤں میں کوئی خبر نہیں کر رہے, اس کے گاؤں کے علاقے کے اندر, اس کے تھانے کے اندر کوئی اجرا جاری نہیں کر رہے, اور وہ وہاں معزز بنے پھر رہے, یہاں پر آتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں. بھائی میرا جو ہے وہاں سے علاقے سے آیا تھا اور کراچی میں نوکری کرنے آیا تھا, 2 4 پیسے کما کے لایا, کسی کو نہیں پتہ ڈکیتی کر کے آیا. یہ مین مسئلہ ہے.
جی بالکل. اور نادرا پہ اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ڈیٹا سب کا موجود ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے بھی نہیں تھے تو پھر بھیجیں جس ملک کے تھے وہاں پر, رپورٹ کریں یا سزائیں دیں. ہمارے پاکستانیوں کو دیکھیں ہر جگہ سزائیں ملی ہوئی ہیں. تو سر لیکن آپ مجھے بتائیں, ایک جو میں چیز دیکھ رہی ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ ابھی مقرر نہیں ہو پا رہی تھی, اور اس میں پھر اچانک سے وکلا برادری اٹھی اور 8 فروری کی ڈیٹ ہوئی, تو اس میں آپ کا کیا رول تھا؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں, بڑی عجیب بات ہے یہ. الیکشن پٹیشن ہم نے لگائی تھی جب میں کراچی بار کا وائس پریزیڈنٹ تھا 2023 میں. تو ہمارے صدر تھے عابد زبیری صاحب, ہم نے بار میں میٹنگ کر کے وہ لگائی تھی, الیکشن پٹیشن لگائی تھی کراچی پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں. 4 مہینے تک تو پٹیشن لگی نہیں, پھر ہم نے بہت زور لگا کے کیا. تو یہ 8 فروری کی جو ڈیٹ آئی الیکشن کی, یہ ہماری پٹیشن پہ آئی ہے, کسی سیاستدان کی پٹیشن پہ نہیں آئی. پھر آرمی ایکٹ, جب سویلینس کا آرمی کے ملٹری کورٹ کے اندر کیس چلنے کی بات آئی, وہ پٹیشن بھی ہماری تھی, جس میں ہم نے فیصلہ لیا کہ سویلین کا کیس سول کورٹ میں چلے گا, ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا کے معاملات آ گئے, وہ پٹیشن بھی ہماری تھی, جس کے اندر کہا کہ جی 76 سال سے پہلے سے بھی جس کو سزا ہوئی ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور اپنی اپیل اپنی ریویژن داخل کر سکتا ہے. تو ہم نے کہا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ سپریم کورٹ میں 1 مہینے بعد تو فائل ڈسٹرائے کر دی جاتی ہے, ورنہ سپریم کورٹ میں تو کتابوں کا اور کاغذوں کا تو پہاڑ بن جائے گا, مارگلا سے زیادہ اونچی پہاڑ تو آپ کی ہماری فائلوں کا بن جائے گا. تو اس بات کو مانا گیا, اور دیگر ہم نے چھوٹی پیٹی ایشوز کے اوپر تھی, چھوٹے ایشوز پہ تھی, ہم نے لگائی ہیں. تاریخ کے اندر جتنی پٹیشن ہم نے لگائی ہیں اور آرڈر حاصل کیا ہے, عابد زبیری صاحب کی ہم نے قیادت کے اندر, اور حامد خان صاحب ہمارے گروپ کے بڑے ہیں, ان کی قیادت کے اندر جو لگایا ہے, اور تاریخ میں آج تک کسی نے اتنے آرڈرز نہیں لیے. اور کیا کہتے ہیں, اسی لیے تو لوگوں نے ہمیں کہنا شروع کیا کہ شاید ہم حکومت وقت کے ساتھ ہیں, اس وقت کی حکومت وقت کے ساتھ ہیں یا کچھ. ہمارا کام تھا رول آف لاء کا, وکیل کا کام ہوتا ہے رول آف لاء کی بات کرنا, قانون کی پاسداری, رول آف لاء کی بات. اگر ہم رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی رول آف لاء کی بات کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مذہب پہ آ گیا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک بیانیہ ہے, اتفاق سے میرا بیانیہ آپ کے بیانیہ کا ملتا ہے, ایک جنرل بیانیہ ہے. لیکن جب ہم نے بات کی تو پھر یہی الیکشن کی بات بلاول بھٹو صاحب نے کی. جب بلاول بھٹو صاحب نے کی تو ہم نے کہا اب ہم نے یہ بات کی ہے, اور حکومت وقت کی بات کر رہی تھی, یا جن کی حکومت گئی تھی وہ بات کر رہے تھے, اب بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں, تو اب کیا یہ ہم کیا پیپلز پارٹی کو گئے؟ خیر اللہ نے, وکیل کا کام تو ہوتا ہے کہ لاء کی پاسداری کروائے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی سیاستدان بیٹھا ہے. ہم نیوٹرل پارٹی ہوتے ہیں, ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے یا ریاست جو ہے وہ قانون کے مطابق چلتی رہے. سر جو آپ نے ایک چیز مینشن کی ہے یہاں پر, وہ کی ہے آرمی کورٹس میں سویلینس کا کیس نہ چلے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کیوں نہ چلے, کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو کیس چلنے کی جو اپنی سائنس ہے نا, جو آفینسز ہیں وہ بالکل الگ ہے. جی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے جو بہت قابل مذمت واقعہ ہے, یقیناً کوئی شخص جب اپنے ریاستی اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے یا پتھر اٹھاتا ہے, ڈنڈا اٹھاتا ہے, یا ان کا ٹریس پاس کرتا ہے, یہ اس کا ڈومین نہیں ہے. ریاست میں سب سے زیادہ معزز ادارے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ملک کی سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں. ان سے لڑنا یقیناً ایسا ہے جیسے ایک دشمن باہر سے حملہ کر رہا ہے. تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ, اور ہمیشہ سے کی. لیکن اگر ہم نوجوان بچوں کی کسی کے اکسانے پر کسی چیز پہ غلطی پہ کر لیتے ہیں یا کسی جذباتی ہو جاتے ہیں, اب جیسے ہم ایک بات کرتے ہیں, یہ لوگ حملے کیوں کرتے ہیں, لوگ جذباتی کیوں کرتے ہیں, گاڑی کیوں جلاتے ہیں, جلسہ جلوس کیوں کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں فرسٹریشن ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں جذباتی لگاؤ ہوتا ہے, کہیں جذباتی لگاؤ ہوتا ہے. جیسے قانون میں ایک بات کہتے ہیں نا کہ باپ کے کہنے سے بیٹا تو قتل کر سکتا ہے, لیکن بیٹے کے کہنے سے باپ قتل نہیں کرتا. اگر اس طرح کا الزام ہو تو باپ بری ہو جاتا ہے. لیکن اگر جھوٹا الزام لگا دے کہ باپ نے کہا اس کو گولی مار دے, اس نے گولی مار دی, تو اگر جھوٹا الزام بھی ہوگا تب بھی بچے کو سزا ہوگی, کیونکہ یہ بات مان جاتی ہے کہ بچہ بڑے کی بات مانتا ہے. اسی طرح اگر نوجوانوں سے کچھ ہو گیا تو, اور وہ ملٹری کورٹ کی تعریف میں نہیں آتا, مطلب ملٹری جو کرائم میں کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ فرسٹریشن, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ دیکھیں جابز نہیں ہیں یہاں پر, آپ آئے دن لٹ جاتے ہیں, اپنی سیلریز لے کر جا رہے ہوں, اسٹریٹ کرائم یہاں پر ہے, یہاں پر بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج دے رہے ہیں فیوچر سیکیور کرنے کے لیے. آپ جتنا بھی ٹیکس دے دیں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں.
تو ان سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو بھی بندہ ان سے جو بھی بات کہے گا کہ میرے پاس سولوشن ہے اور اس کا یہ راستہ ہے، تو ہو سکتا ہے دوبارہ ایسا واقعہ ہو، دوبارہ 9 مئی ہو اور لوگ باہر نکل آئیں، کیونکہ آپ کو ان کی فرسٹریشن کو کم کرنا ہے. ان کی فرسٹریشن پہ کام کرنے کی جگہ آپ ان کو پکڑ کے بند کر دیں گے، کل 100 کو بند کریں گے، کل ایسا 1000 بندہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ فرسٹریشن پہ کام نہیں ہو رہا. 2 چیزیں دنیا میں کبھی کم نہیں ہوتی ہیں. ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کے افراد، جی تم ایک مارو وہ 10 بھرتی کر لیں گے، جی، اور ایک عوام الناس، تم 100 آدمی مارو گے، اگلے مہینے 300 اور پیدا ہو جائیں گے. آج جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، وہ یہ تو کہتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائشی فوجی ہوتا ہے. وہ زمین پہ اتر کے ان سے لڑائی نہیں کر رہے، ہوائی جہاز سے کر رہے ہیں، ہوا کر رہے ہیں. کیوں؟ کنونشنل وار کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کا جو فلسطینیوں کا بچہ ہے پیدائشی جنگجو ہے، وہ انہیں حالات میں پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں، شہباز شریف کو دیکھیں، مریم صاحبہ کو تو میں لیڈر سمجھتا ہی نہیں، اور ان کی جو ہواری ہے مریم اورنگزیب، ان کو تو صرف ہم نوا کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں 300 یونٹ فری میں دے دوں گا، 50,000 تنخواہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. مطلب ایک ہم کو یوں سمجھے، ہم جب امریکہ گئے تو ڈزنی لینڈ گئے نا، میں اور میری مسز، تو ڈزنی لینڈ میں جا کے ہمیں لگا نہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی اور دنیا میں. تو یہ بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، پوری عوام کو، لوگ نوجوانوں کو ڈزنی لینڈ میں لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کون سا پاکستان آ جائے گا. ابے بھائی اللہ کے بندو، ایک بات بتاؤ، 300 یونٹ بجلی دے دو گے، یہاں 100 یونٹ بجلی کا بل جو ہے وہ 8,000 روپے آ رہا ہے، 9,000 آ رہا ہے، 300 یونٹ فری میں دو گے تو حساب لگاؤ، تو یہ پیسہ، تو یہ سبسڈی تم دو گے کہاں سے؟ پیسہ جنریٹ کرنے کا کوئی نہیں بتا رہا کہ پیسہ آئے گا کہاں سے. جنریٹ نہیں کر رہے نا، کیونکہ کرنا ہی نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، نہیں پروگرام کوئی نہیں ہے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے. لوگوں کو بتا رہے ہیں بیوقوف آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں کسان کارڈ، بے نظیر کارڈ، فلانا کارڈ، یعنی کہ بھکاری بنا رہے ہیں، بھکاری بن رہے ہیں ہمارے لوگ، اور ہمارے لوگ اس میں خوش ہیں. وہ بے وقوف ہیں کہ وہ اس چیز میں خوش ہیں، وہ جاتے ہیں اپنی لائنوں میں لگ کے اس طرح سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ایک وڈیرا یا مطلب پٹواری سسٹم تو چل رہا ہے، لیکن باعزت سسٹم نہیں چل رہا. سر میں آپ، لیکن ایک جو آپ کا سمبل بڑا پیارا ہے، فاختہ آپ کا سمبل ہے، یعنی امن کا پیغام آپ لا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ آزاد امیدوار بھی ہیں. تو میرا ایک سوال ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیز موجود ہیں، آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کیوں آ رہے ہیں، کسی پارٹی کے ٹکٹ سے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، میں آپ کو ایک بات ہوں، وہ 2 باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹھے رہیں تو دور، بہت دور منزل ہے، بیٹھے رہیں تو دور، بہت دور منزل ہے، چلتے رہیں تو آپ سے مٹتے ہیں فاصلے. نمبر 1 بات ہے. اور کہتے ہیں زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، آپ بھی آپ کے علاقے میں بھی کھڑے ہوں گے، آپ مجھے بتا دیں ہر کینڈیڈیٹ سوائے اپنی پارٹی کے نشان کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے؟ کیا وہ اس سے جا کے ملاقاتیں کر رہا ہے؟ ان کا ورکر ہوتے ہیں، وہ ایک کارنر میٹنگ رکھتے ہیں، 150 کرسیاں رکھ کے اس کا 50,000 کا بل کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. آمدم نشستم گفتم برخاستم سے اوپر کی نہیں ہوتی. یہ جتنے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں یہ ایک براہ راست اپروچ کرتے ہیں، کینڈیڈیٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. میں تو اس علاقوں کے گلی گلی چپے چپے کو جانتا ہوں. یہ میں الیکشن 2 مرتبہ تو میں نے ایسی الیکشن مذاق میں لڑا تھا. اس مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ میں جیتوں گا. اور میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ میں نے جس علاقے میں جہاں گیا ہوں مجھے بڑی پذیرائی ملی ہے، اور لوگوں نے میرے سپریم کورٹ کا وکیل ہونے کی وجہ سے مجھے بہت پذیرائی دی ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا تو مسئلہ ہی لا اینڈ آرڈر ہے. جی بالکل. اور آپ لا اینڈ آرڈر کے لیے کورٹ کچہری اور تھانہ پولیس ہے، تو اس لیے آپ سے اچھا مسیحا ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. ایک بات، دوسری بات اور کر دوں، پولیٹیکل پارٹیز میں آپ ٹکٹ لینے جاؤ، 2 کروڑ روپے سے لے کے 6 کروڑ روپے کا ڈونیشن دو، 5.5 کروڑ روپے کی آپ الیکشن کمپین چلاؤ. پھر آپ اگر جیت جاتے ہو تو پارٹی کا بریف ہولڈ کرو گے، پارٹی کی لائن پہ چلو گے. اگر آپ اچھے کماؤ پوت کا مطلب اچھے پیدا گیر ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو کہیں میرے وزیر بنا دیں گے کہ بھائی 4 پیسے کما کے
چارہ نے اپنی جیب میں رکھے گا, باقی 4.25 روپے ہم کو دے گا کما کے. اس طرح کی باتیں. میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, یہ وجہ ہے میری بات. آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں, پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے بہت خلاف ہوں. میں آپ کو کیوں خلاف ہے, آپ مجھے بتائیں کیوں خلاف ہے. دیکھیے ہمارے یہاں جمہوریت ہے, جو جمہوریت چل رہی ہے, ہماری اس وقت 50 کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں میرے حلقے سے, جس میں سے 38 آزاد امیدوار ہیں اور 12 جو ہیں وہ پارٹیز کے ہیں. بڑی پارٹیز کے اندر جو کینڈیڈیٹس ہیں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور جو ہے تحریک انصاف کا جو ایک کینڈیڈیٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا ہوں, وہ ان 3 پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ 9 پولیٹیکل پارٹی کے میں نام لوں تو آپ کو نام نہیں پتا ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات آ جاتے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کے بھی نام پتہ ہے, غیر معروف سے آدمی. ایون یہ کہ نون لیگ نے بھی ایک ورکر, وہاں پر کوئی نہیں تھی, اور اٹھا کے ایک ورکر ٹائپ کی خاتون کو انہوں نے دیا ہے الیکشن, مطلب اس کے ساتھ وہ بھی سنسر نہیں ہے, وہ بھی اپنے لڑنے کے لیے. اب آ جائیں, یہ سب 50 آدمی نے ووٹ لیے, 4,60,000 ووٹر ہیں, تمام کا تمام ووٹ پڑ جائے. اس علاقے کی نفسیات یہ رہی ہے کہ 76,000 عارف الوی صاحب نے 76,000 ووٹ لیے تھے جس میں وہ جیتے تھے. اس سے پہلے خوشبخش شجاعت صاحبہ تھیں, انہوں نے لیے تھے کوئی 60,000. اس سے پہلے اخلاق عابدی صاحب تھے, انہوں نے کوئی 40,000 50,000 لیے تھے. یہ سارے لوگ ووٹ لے لیتے ہیں, لیکن جب کوئی شخص ووٹ لے کے جیتتا ہے وہ پوری کانسٹیٹوئنسی کے 5%, 6%, 10% ووٹ بھی نہیں ملے ہوتے جس کو ہم ونر کہتے ہیں, تو 90% کی نمائندگی تو نہیں ہوئی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت ایسی ہونی چاہیے کہ 50 آدمی مقابلہ کریں, ایک پرسنٹیج طے کر لیں ووٹ کی, اس کو طے کر لیں کہ اتنے پرسنٹیج آئے گا تو پھر ان بقیہ 2-3 آدمیوں میں پھر بیلٹنگ ہوگی, یا کافی فرق سے فرسٹ سیکنڈ آ جاتے آدمی, پھر بیلٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر, تاکہ مجموعی طور پر لوگوں کا مجموعی نمائندہ ہو. مجموعی نمائندہ نہیں ہوگا آدمی تو وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کا کام نہیں کرے گا. لیکن سر بات ایسی ہے کہ لوگوں کا الیکشن پر سے یقین ہی اٹھا ہوا ہے, لوگ ووٹ دینے کے لیے گھر سے نہیں نکلتے. تو آپ کیا یہ اپیل کریں گے لوگوں سے کہ اپنا حق تو استعمال کریں؟ آپ اپنے آپ کے لیے ایک ووٹ نہیں دے سکتے, اور آپ کہتے ہیں آنے والا بندہ پورا فیوچر بدل دے, پورا پاکستان بدل دے. آپ ایک دن صبح کی 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی اپنی نیند نہیں خراب کر سکتے. میں ایک ووٹر کے لیے بڑی اہم بات, ووٹر کو اپنی ذات پہچاننے کے لیے, اپنے ووٹ کی اہمیت پہچاننے کے لیے اگر واقعہ کربلا کو یاد کر لے کہ یزید نے حسین سے صرف ووٹ تو مانگا تھا, اور حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سر تو کٹا سکتا ہوں, ایک بے ایمان شخص کو, ایک بد کردار شخص کو میں ووٹ نہیں دے سکتا. اس سے بڑی ووٹر کی ووٹ کی اہمیت کی کہ غلط آدمی کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ سر کٹا لو. ہمارے یہاں یہ ہے غلط کیا, وہ ایک راحت اندوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ غریب کی تھالی میں پلاؤ آ گیا ہے, لگتا ہے شہر میں چناؤ آ گیا ہے. تو بات کیا ہے, ہم کسی کھانے پینے کو زندہ باد مرد آباد کر کے پارٹی کے سائن دے دیا, چلو اس کو ووٹ دے دیا, اس کو ووٹ دیا. ووٹ مقدس امانت ہے. اسی طرح جس طرح مولا حسین نے سر دے دیا تھا, غلط آدمی کو ووٹ نہیں دیا ہے, اسی طرح آپ بھی سوچ کر سمجھ کر دیکھ کر کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ جس شخص کو جانتے ہیں, اس کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں, اس کو ووٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں ووٹ دینے کے لیے, نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. جب ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو یہ اس طرح لوگ ہم آپ مسلط ہو جائیں گے, اور پھر آپ 5 سال تک کے اسی طرح مطلب پریشان رہیں گے. ہم ایک ایک چیز کو دیکھ کے اور سمجھ کے پرکھ کے 5 پیسے کی چیز 5 روپے کی چیز کو اتنا پرکھتے ہیں, لیکن جو چیز ہم 5 سال کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں, منتخب کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم گھروں سے نہیں نکلتے, اس کے کردار کو نہیں دیکھتے, اس کی پارٹی کے نشان کو دیکھتے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ 8 فروری کو الیکشن میں ضرور نکلیں, ووٹ ڈالیں اپنے, اور اپنے اس بہترین کینڈیڈیٹ کو جس کو آپ جانتے ہیں اور جو آپ کی ضرورت ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں, میں نے ابھی میڈم سے کہا تھا کہ ضرورت تو یہ ہے کہ آج کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے,
اور وکیل سے زیادہ بہتر آدمی، وکیل سے زیادہ کون لا اینڈ آرڈر کو سمجھ سکتا ہے. لہٰذا میری درخواست ہے آپ کو کہ اس پروگرام کے حوالے سے کہ مجھے ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا. میرا انتخابی نشان فاختہ ہے اور ڈیفینس کے لیفٹیننٹ بنس روڈ اور اس کے ملحقہ علاقوں سے میں کینڈیڈیٹ ہوں. تھینک یو. میرے ساتھ وکالت کا بہت بڑا نام اور انشاءاللہ ملک کا بہت بڑا نام بننے جا رہے ہیں جاوید احمد چتاری صاحب، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی. میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ 8 فروری کو نکلیں، ووٹ کی طاقت کو پہچانیں، ووٹ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سلیکٹ نہیں کریں گے تو کوئی اور سلیکٹ کرے گا، اور کوئی اور سلیکٹ کرے گا تو ملک کا وہی حال ہوگا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی سلیکشن، آپ کے الیکشن آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ قرۃ العین کو اجازت دیجیے ویمن نیوز کے پلیٹ فارم سے. ایک بار پھر میں حاضر ہوں گی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے نمبرز پہ بھیجتے رہیے. شکریہ.